الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرات، حج کی حکمتیں کیا ہیں اس سلسلے میں آپ سے گفتگو جاری ہے، اور آج میں آپ کے سامنے قربانی کی حکمت بیان کرنا چاہتا ہوں. قربانی کی کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا روح ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ میں حج کے جو مناسک ادا ہوتے ہیں ان میں جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حاجی قربانی کرتے ہیں، اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی جو حج کے اعمال ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حج کے دیگر اعمال، قربانی کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجر علیہ السلام سے متعلق ہیں. بہت سارے اعمال جیسے کہ صفا مروہ کی سعی ہے، رمی جمرات ہے، اور یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں اس عظیم خاندان کی یاد دلاتا ہے، اور اس عظیم خاندان کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. حضرات، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاء اور آزمائش کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ابتلاء اور آزمائش کے مقابلے میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو چند باتیں اور احکامات میں آزمایا جس پر وہ پورے اترے. اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت سے سرفراز فرمایا. انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے امام بنایا. اور اس سے بڑھ کر، امامت سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی اپنا دوست بنا لیا. حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کی جو سنت ہم ادا کرتے ہیں اس کی حکمت اس کے پس منظر میں بھی پوشیدہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپا آ گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا. جب بیٹا پیدا ہوا تو اولاد سے محبت فطری عمل ہے، انسان اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، اور بیٹا جب ایک لوتا ہو اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کے جب مل جائے تو اس سے محبت آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ہوتی ہے. وہ والدین کا سہارا ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اس کی دوستی کو آزمانا چاہا. اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سمجھ گئے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. یہ قربانی ایسی قربانی کہ اپنے بیٹے کی، اپنے لخت جگر کی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سخت آزمائش میں پورے اترے. اس کی حکمت یہ تھی کہ گو کہ اولاد سے محبت فطری ہے، لیکن خلیل اللہ کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب کے ذریعے کہ اپنے بیٹی کی قربانی دے دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور اس پر بیٹا بھی جو ہے نا ان کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے پورا کریں اور مجھے قربان کر دیں، میں قربانی کے لیے تیار ہوں. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلا دی. اور جب چھری چلا دی تو اصل میں امتحان یہی مطلوب تھا کہ دیکھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اصل مقصود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنا نہیں تھا. اصل مقصود یہ تھا کہ چھری چل جائے اور بیٹے کی محبت کا پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ کی خلت کا پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ کو آزمانا مطلوب تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترے. اللہ تعالیٰ نے چھری سے کٹار کی صلاحیت، کٹار کی قوت چھین لی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے مینڈھا اتار دیا.
جس کو اس وقت ذبح کر دیا گیا اور اس کی قربانی دی گئی۔ حضرات یہ پس منظر ہے اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی یاد کا اور اس کے پس منظر کا، اس کی تاریخ کا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان ہر سال جو منی میں جمع ہوتے ہیں، میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، جو مشاعر مقدسہ میں جمع ہوتے ہیں، ان سے قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ایک خاندان ہر سال قربانی کرے، ان میں سے جو صاحب استطاعت ہوں وہ لازماً قربانی کریں۔ حضرت ہم دنیا بھر میں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں بقر عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ قربانی، جانور کی قربانی کرنے سے نہ اللہ کو اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اصل میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، قربانی کی حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم رسول اور نبی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو زندہ کرتے ہیں، یادوں کو تازہ کرتے ہیں، کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے ہر امتحان میں پورا اترے۔ دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے ہم ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ جس طرح سے میں یہ قربانی کر رہا ہوں، یہ جانور ذبح کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، اسی طرح سے میں تیری حکم کے آگے اپنی تمام خواہشوں کو قربان کروں گا، تیرے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات کو قربان کروں گا، تیرے حکم کے آگے میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، اپنی منشا نہیں چلاؤں گا، اپنی خواہش کو نہیں چلاؤں گا، میں اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پورا کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہیں آمادہ کر سکتی۔ جس طرح سے میں آج یہ قربانی کر رہا ہوں اسی طرح سے میں عہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے نزدیک کسی بھی چیز کو قربان کرنے کی نوبت آئی، اپنی جان کو قربان کرنے کی نوبت آئی یا اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی نوبت آئی تو میں وہ بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل میں قربانی کی روح یہی ہے کہ یہ ایک عہد ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بکرا ذبح کر کے ہم قربانی کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو اور اپنے شیطان کو ذبح کریں گے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم کسی بھی چیز کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصل میں قربانی کی اصل روح جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله